जिनको बहुत शिद्दत से वज़ीर आज़म बनना आया हुआ है, उनका दिल कह रहा है कि सिलेक्शन करके बना दो, लेकिन बना दो। ये इमरान खान के हक में चीज़ नहीं जाती है। तो ये अप्स एंड डाउन इस साफर केस में चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए आज का दिन सक्सेसफुल था और उसका रीज़न ये रैली नहीं है। एक्चुअल में ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट है, साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र मौजूद नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 15 दिन रह गए हैं पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में। 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ से पाकिस्तान की सियासी पार्टीज की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है, जिसके रिजल्ट लेटर इन द वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर लेते हैं, जिनको बहुत शिद्दत से वज़ीर आज़म बनना आया हुआ है। उनका दिल कह रहा है कि सिलेक्शन करके बना दो, लेकिन बना दो। चिन्योट में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था 2024 है, बार बार आने वाले के बजाय अब नए चेहरों को मौका दें। 8 फरवरी को वोट से चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने वाले की साजिश को नाकाम बना दें। मैं इनको जानता हूँ, उनके दिल में नफरत और बुग़्ज़ है। मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो वो इंतकाम लेंगे जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। उनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला, वो जेल सुपरिटेंडेंट से जज तक सबसे इंतकाम लेंगे। नवाज शरीफ की आदत है, इंतकाम लेते हुए वो मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। वोट की ताकत इस्तेमाल करके उनकी साजिश नाकाम बना दें, नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर दें। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त जो है पीटीआई और पीएमएलएन की जो आपस की राइवलरी और जो मामला इनके 2013 से ऑनवर्ड्स चल रहे हैं, ये उसका इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरत और तकसीम जो इन दोनों पार्टीज के वोटर्स के बीच में है ज़्यादा। पीपल्स पार्टी तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है सिंध में भी, मुझे नहीं पता कि वो अभी तक सर्वाइव कैसे कर रही है, बट स्टिल तो वो उसको अपनी सियासी कैंपेन का इस वक्त हिस्सा बना रहे हैं। लोगों के तो सवाल हैं ही ये पीपल्स पार्टी से, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने अडियाला जेल से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल साहब से सवाल किया है कि बिलावल को अब नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नज़र आ रही है, तब क्यों नहीं नज़र आई जब आपने शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर वज़ीर ख़ारजा का हल्फ उठाया था। उनका कहना है कि हम भुट्टो के वारिस हैं, ये बिलावल साहब कहते हैं, तो उन्होंने पीडीएम बनाकर ज़ियाउल हक के वारसों के साथ अलहाक क्यों किया। चंद फर्दर उन्होंने जो शाह महमूद कुरैशी उन्होंने और भी बात की है, लेकिन बिलावल से मुतल्लिक उनका ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। लेकिन साथ साथ जो कुछ और बातें ज़रूरी हैं इस सारी चीज़ से मुतल्लिक, वो ये है कि पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, ऑन अ सीरियस नोट इनकी आप दोनों की कुछ सर्टन परफॉर्मेंसेस को एग्री करेंगे कि हाँ, इस साइड से पीएमएलएन ने, नवाज लीग ने मुल्क में कुछ ऐसे काम किए हैं जो अप्रिशिएट करने चाहिए। उसी तरीके से पीटीआई इमरान खान साहब हैं, उनका भी ये मामला है। लेकिन जब आप पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं और आप फिर कराची देखते हैं, सिंध देखते हैं और उनकी एक विश देखते हैं कि वो बलूचिस्तान भी चाहते हैं अपने लिए, फिर पंजाब चाहते हैं, तो मैं सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस को एक आप सलाम ही कर सकते हैं। सिंध और कराची सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी, बड़ा सिटी, उसका जो हाल किया हुआ है और एक जो वहाँ पर गुंडा सिस्टम और एक वहाँ का जो सियासी स्टाइल है पीपल्स पार्टी का, वो कमाल है। यानी कि टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी तक पीपल्स पार्टी का टाइम याद है जब उन्होंने हुकूमत की थी, और वो कोई ऐसा वक्त था जो आपको याद रहे, अच्छी सेंस में नहीं, बुरे वक्तों के लिहाज से। तो इनकी इस वक्त की बिलावल साहब की जो डिमांड्स हैं, और वो जो हर वक्त कहते हैं नए चेहरे को आने दें, नए चेहरे को आने दें, मुझे समझ नहीं आता नया चेहरा है किधर। नया चेहरा तो दिखा दें पहले। बिलावल भुट्टो नया चेहरा तो नहीं है, वो एक पुरानी लड़ी जो चली आ रही है भुट्टो की, उसकी जो ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स जिसको लेके यहाँ पर बोलते रहते हैं, उसी की एक चलती फिरती सबसे बड़ी मिसाल है। और वो उसको इस तरीके से प्रमोट करते हैं जैसे पता नहीं वो एक आम बंदे हैं, भुट्टो से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और वो वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि सिंध में भुट्टो जिंदा है और रोटी कपड़ा मकान की ये बातें होती हैं। अवाम की इसमें नाअहली है या क्या है कि अभी तक उन्होंने भुट्टो को जिंदा रखा हुआ है। लोग मरते जाते हैं लेकिन भुट्टो नहीं मरता। तो ये इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो विशेज़ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल किस्म की, बलूचिस्तान और पंजाब मांगने की, आई डोंट नो लोग उनको वोट देंगे नहीं देंगे, पंजाब में उनकी कितनी मांग है। और जिस तरह के यहाँ पर इलेक्शंस फेयर होते हैं, आपको पता ही है कितने ज़्यादा फेयर हैं पाकिस्तान में इलेक्शंस, उसमें पीपल्स पार्टी अगर यहाँ पर सीट्स दे के कोई इन्फ्लुएंस उनका बना देते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर, तब तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और चांसेस यही बन रहे हैं कि एक मिक्सचर जो गवर्नमेंट आ रही है सेलेक्ट होकर, तो उसमें पीपल्स पार्टी की भी ओबियसली इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म जो बनना चाह रहे हैं उसके चांसेस थोड़े कम हैं स्टिल। खैर, शाह महमूद कुरैशी ने फर्दर अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आईपीपी
استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اپنی پارٹی کی قربانی دے دی ہے انہوں نے، ملتان میں جہانگیر ترین نون لیگ کی مدد مانگ رہا ہے۔ آئی پی پی نے 51 سیٹوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور 7 پر ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ سائفر سے متعلق شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ صرف سیکٹری خارجہ کے دیکھنے کے لیے ہوتا ہے سائفر۔ قومی سلامتی کمیٹی نے سیاسی مداخلت کو مانا۔ سائفر آنے کے بعد بانی پی ٹی آئی نے کہا جتنا بھی پارلیمانی لیڈر ہیں سب کو بریف کیا جائے، جس پر سیکٹری خارجہ نے تمام پارلیمانی لیڈرز کو سائفر پر بریفنگ بھی دی۔ جاوید ہاشمی کے بارے میں انہوں نے جو ہے ان کا شکریہ ادا کیا ہے شاہ محمود قریشی نے کہ جی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے مہم کی قیادت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جاوید ہاشمی کے شکر گزار ہیں۔ جاوید ہاشمی نے حق اور سچ کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ یہ جو ہے فی الحال ان کی بات چیت ہے، لیکن جہاں تک نواز شریف ہیں انہوں نے پہلے ان کے اوپر یہ بات ہوتی رہی کہ یہ جلسہ نہیں کر رہے، گھر سے نہیں نکل رہے، ان کی کس قسم کی الیکشن کیمپین ہے۔ ابھی انہوں نے جو جلسہ کیا ہے بہت ایک سکسیس رہی ہے میرا خیال ہے۔ اس میں نواز شریف اور مریم نواز کی ریلی ٹیکسالی چوک سے شروع ہوئی تھی۔ پی پی 174 سے امیدوار بلال یاسین اور کارکنوں نے بھرپور استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ نواز شریف اور مریم نواز موہنی روڈ اور دیگر مقامات پر گاڑی سے باہر نکل کر کارکنوں کے نعروں کے جواب دیتے رہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے آج کا دن سکسیسفل تھا، نواز شریف کے لیے آج کا دن اچھا تھا، اور اس کا ریزن یہ ریلی نہیں ہے، وہ ایکچول میں بلومبرگ کی وہ رپورٹ ہے جو انہوں نے شائع کی ہے سیاسی پارٹیز کی معیشت سے، ان کی پرفارمنس سے متعلق، جس میں بلومبرگ کی جانب سے جاری معاشی تجزیاتی رپورٹ میں انڈیکس میں مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر معاشی مشکلات کو دیکھ کر کسی حکومت کی معاشی کارکردگی کا تجزیہ اور موازنہ کیا جاتا ہے۔ بلومبرگ کی جانب سے جاری معاشی تجزیاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران نواز شریف نے بہترین انداز میں معیشت سنبھالی۔ سیاسی مخالفین کے مقابلے میں نواز شریف نے بہترین معاشی کارکردگی دکھائی۔ نواز شریف نے معاشی مشکلات میں پی ٹی آئی اور پی 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 سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اب بھی مقبول سیاستدان ہے لیکن جیل میں ہیں۔ نواز شریف 8 فروری کو اقتدار کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں۔ رپورٹ میں حالیہ سروے میں بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ 57% اور نواز شریف کی مقبولیت میں 52% پر موجود ہیں یہ، جبکہ گزشتہ 6 ماہ میں نواز شریف کی مقبولیت 36% اضافہ ہوا ہے اس کے اندر۔ بلومبرگ اکنامکس رپورٹ میں شامل منوک شکلا نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ عوام نواز شریف کو شک کا فائدہ دے رہی ہے، تاہم انتخابات جیتنے والے کسی جماعت کے لیے آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا۔ منو شکلا نے اپنے تجزیے میں مزید کہا کہ مہنگائی ریکارڈ بلندی پر ہے، بے روزگاری بڑھ چکی ہے، مہنگائی 30% کے قریب ہے۔ گزشتہ برس فورن ایکسچینج ریزروز انتہائی بری حالت میں تھے۔ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج پر انحصار کر رہا ہے، ایسے میں آنے والی حکومت کو عوام میں غیر مقبول پالیسیوں کو اختیار کرنا پڑ سکتا ہے، سبسڈیز کا خاتمہ اور ٹیکسوں میں اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ رپورٹ ہے بلومبرگ کی، اور اس میں ویسے تو کنسرن کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے نواز شریف کی تعریف کیوں کر دی ہے۔ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ فیکٹس۔ جو کنسرن کی چیز پاکستان کی عوام کے لیے ہونی چاہیے وہ ہے کہ آگے آپ کے لیے حالات یہاں پر کس طریقے کے بننے والے ہیں، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہی اور اس کے بعد جو بھی یہ اکنامک انسٹیبلٹی کے اندر سے ملک گزرا ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے اور یہ سارے جو معاملات بنے اس کے بعد اس وقت، اس سے پہلے سے بلکہ، تو ان ساری سچویشنز میں اس وقت آپ کا ملک ایک بہت ٹف سچویشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے عمران خان جب آئے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ جی کچھ ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ لوگوں کا ان کے اوپر ٹرسٹ تھا جو ان کو گھبرانے پر نہیں دیتا تھا اور وہ برداشت کرتے رہے یہ سوچ کے کہ چلو یہ ٹف ٹائم ہے، آگے کا وقت بہتر ہوگا، اس کے لیے ہم یہ سفرنگ کر رہے ہیں۔ تو قسمت ایسی ہے کہ وہ دن نہیں آیا پاکستانی عوام کے لیے کہ جب وہ کہیں گے جی چلو جو ہم نے اتنی قربانیاں دی تھیں، جو مہنگائی برداشت کی، بے روزگاری برداشت کی، فائنلی اب اس کے بہتر رزلٹس نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، پاکستان کی عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ ریلیف نہیں ملا ابھی بھی، جو بھی الیکشن کے بعد آپ کی گورنمنٹ آئے گی، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ 8 فروری تک کے معاملات نہیں ہیں، ایکچول جرنی آپ کی 8 فروری کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ 9 فروری سے آنورڈز جو سے بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے لیے اور عوام کے لیے ٹیسٹ ایکچول تب شروع ہونا ہے، اور یہ بلومبرگ کی رپورٹ میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ مہنگائی ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ آخر سائفر کیس سے متعلق امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوئی ہے اور وہ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کے گواہ امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے۔ آج اس سماعت میں اسد مجید سمیت 6 اور گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اسد مجید جو سابق سفیر ہے ان کا کہنا تھا 7 مارچ کو اسسٹنٹ سیکرٹری جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو سے ملاقات
جو ہے وہ پاکستانی مشن کی ہوئی تھی. فریقین کو معلوم تھا کہ ملاقات کے منٹس آف میٹنگ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. ملاقات کی گفتگو کو سائفر ٹیلی گرام کی شکل میں 8 مارچ کو وزارت خارجہ کو بھیج دیا گیا تھا. اسد مجید کے بیان کے دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ جی جو اسد مجید صاحب ابھی تک کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فردر اسد مجید نے کہا کہ امریکہ سے بھیجے گئے سائفر ٹیلی گرام میں سازش اور تھریٹ کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا. اس پر عمران خان جو ہے بیچ میں بولے کہ سائفر میں سازش یا تھریٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا. ڈونلڈ لو نے جب کہا کہ وزیر اعظم کو ہٹاؤ, عدم اعتماد آ گئی تو سازش کیسے نہیں ہوئی ہے. خیر اس پر اسد مجید نے اپنا بیان جو ہے وہ جاری رکھا اور کہا کہ سائفر کو سازش قرار دینا پاک امریکہ تعلقات کے لیے سیٹ بیک تھا. 25 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, مجھے بھی بلایا گیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں متفقہ طور پر سائفر ٹیلی گرام کے ڈیمارش کا فیصلہ کیا گیا. یہ 25 لوگوں کے ابھی تک جو ہے گواہان کے ریکارڈ کر لیے گئے ہیں بیان, اور یہ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. اعظم خان کا جو بیان ہے, جو پہلے تھوڑا سا ٹون ان کی سخت تھی, جو انہوں نے ساری چیز بتائی, اپنا خیال بتایا کہ عمران خان نے سائفر کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا اور یہ ساری چیزیں کی, اور پھر انہوں نے اپنی ٹون ڈاؤن کر کے جو اپنا نیکسٹ بیان اب اس کے بارے میں دیا ہے اعظم خان نے عمران خان کے سائفر کیس میں, اس میں یہ تو ایک جا رہی ہے بات کہ تھوڑا سا شاید کمزور پڑ گیا ہے کہ اعظم خان کی ٹون میں نرمی کے بعد, لیکن انہوں نے ایک چیز جس میں سٹل مینٹین رہی ہے وہ کہ سائفر کدھر گیا, سائفر عمران خان نے اس کو دیا, آگے سے وہ گم گیا, یا جو بھی معاملات ہوئے. اور ابھی یہ امریکی سفیر جو سابق سفیر تھے اسد مجید, ان کے اس بیان کے بعد سٹل اگین اس کیس کے اندر تھوڑی سی آپ کو عمران خان کے حق میں تو ان کا بیان اوبیسلی نہیں گیا. عمران خان کی جو سیاسی استعمال اور فوجی کمان, جو فوجی ہائی پوزیشن جو موجود ہے, افسران ہیں, ان کے اگینسٹ ان کے میری پوزیشن کو بچا لیا جائے, نہ ٹچ کیا جائے. عمران خان نے اس چیز کے لیے سائفر کا استعمال کیا ہے, تو پھر سے یہ چیز ان کے بیان کے بعد جو سابق سفیر ہیں امریکہ میں تھے تب, یہ بات واضح کر دی گئی ہے ان کے اس بیان میں. باقی ابھی گواہان رہتے ہیں, یہ کیس کس طریقے سے چلتا ہے, سو کس طرح سے کیا رخ دیتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمنگ ڈیز کے اوپر. عمران خان کے لیے یہ کیس ایک ویئرڈ سین اور ایک سچویشن میں رہا ہے. انٹرسیپٹ کی رپورٹ اور سپریم کورٹ کے بعد تب لگا اس کی ہوا نکل گئی, اب اس کیس کو کیری آؤٹ نہیں کیا جا پائے گا, یہ ختم کر دیں گے, یا جو بھی عمران خان فائدے میں چلے گئے ہیں. لیکن نہیں, اس کے گواہان کے بیان ریکارڈ ہونے شروع ہوئے. اعظم خان کی ٹون ڈاؤن کے بعد پھر یہی بات لگی کہ جی یہ پھر سے عمران خان کے حق میں چیز چلی گئی ہے, کمزور پڑ رہا ہے کیس. دین اگین یہ جو سابق سفیر اسد مجید ہیں, ان کے بیان آتا ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی اس کے اندر. اگین یہ عمران خان کے حق میں چیز نہیں جاتی ہے. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن اس سائفر کیس میں چل رہے ہیں. اس کی امپورٹنس ہے, جو اس وقت فریقین, جو پارٹیز اس کیس کے اندر انوالو ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے فائدے کے لیے اس کا حل نکل آئے, اور عمران خان کے اوپر فردر جو اس کا عائد ہوتا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ لیکن کورٹ ہی کرے گی اینڈ پہ. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.